جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. آج سوشیو اکنامیکل انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کا جب خراب ہوتا ہے، دیکھیں اکنامی کی بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی سروائیول میں. آپ سی پیک کو لے لیں، بڑے بڑے منصوبوں کو لے لیں، ان منصوبوں کی وجہ کر ہی پاکستان کا مستقبل نظر آ رہا ہے. جہاں بہت ساری اچھائیاں یہ سوشیو اکنامیکل انفراسٹرکچر پہ نظر رکھنے سے ہیں، وہاں جب ہم اس کا تعین کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو خراب ہیں، جو معاشرے کی زبونحالی کی وجہ ہے، وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. 1997 96 98 میں ایک مارکیٹنگ کا نظام متعارف کرایا گیا ہے جو ملٹی لیول مارکیٹنگ سسٹم کہلاتا ہے. چائنا سے، ہانگ کانگ سے، سنگاپور سے، ملیشیا سے اس سسٹم کو پاکستان میں لانے والے شخص کا نام برہان بصری تھا. برہان بصری جس نے گولڈن کی کے نام سے ہاشو آڈیٹوریم کے ساتھ کوپریٹو یعنی جو ریو آڈیٹوریم ہے اس کے سامنے والی بلڈنگ پینوراما سینٹر سے اپنا آفس شروع کیا. اس کے بعد شارع فیصل پہ آ گئے اور گولڈن کی شاید نوشین سینٹر تھا وہ، جہاں پر انہوں نے 3rd فلور پہ بہت بڑا آفس لیا. اچھا یہ سسٹم کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ سسٹم بہت اچھا ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ سسٹم، جس کے تحت آپ کا مائکرو، میٹرو، امتیاز یا بڑے سپر مارکیٹس ہیں جہاں ڈسٹریبیوٹر کا پیسہ لے آف ہو جاتا ہے، یعنی فیکٹری سے پروڈکٹ ڈائریکٹ لا کر کے کنزیومر کو دے دیا جاتا ہے. تو اس میں جو ڈسٹریبیوٹر، سب ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر کے جو پیسے ہیں وہ منہا ہو جاتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ مینوفیکچرر اور کنزیومر کے درمیان ریلیشن بن جاتا ہے. وہ کہلاتا ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ سسٹم. بیچ کے لوگوں کا پیسہ ختم کر دیا جاتا ہے، وہ کنزیومر کو فائدہ جاتا ہے. مقصد آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو گھی کا ڈبہ ہے وہ میٹرو میں سستا ہے بنسبت کنزیومر کے پاس. اس کی وجہ ہے کہ کنزیومر تک پہنچنے میں جو 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی 4 روپے کی ایک پروڈکٹ ہوتی ہے وہ بکتی ہے 16 روپے کی، کیونکہ سب سے پہلے ڈسٹریبیوٹر، یعنی اس کے بعد سب ڈسٹریبیوٹر، اس کے بعد ہول سیلر، تینوں کے پیسے اگر آپ نکالیں تو یعنی اپ ٹو دا 200% اس پہ پروفٹ چلا جاتا ہے. ملٹی لیول مارکیٹنگ سسٹم نے اس کو ڈینائی کیا، ختم کیا. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ملٹی لیول مارکیٹنگ سسٹم کی افادیت ہے اس کو جب لوگوں کے علم میں آتی ہے تو لوگ یقیناً اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن بدنصیبی ہماری ہے کہ ٹائمز کے نام سے، گولڈن کی کے نام سے، ٹیانچی کے نام سے، یہ جو ARG کے نام سے، یہ جو DSA کے نام سے مختلف کمپنیاں ان علاقوں میں قائم کی گئی ہے جو فیکٹری ایریاز ہیں، تاکہ وہ جو فیکٹری ورکرز ہیں وہ ضرورت اشتہار، ضرورت جاب کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت اسٹاف کا اشتہار لگا ہوتا ہے. جب بیچاری یا وہ بیچارہ وہاں جاتا ہے تو اسے وہ ایک کیلشیم کا 3000 روپے کا ڈبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے آپ خریدو پھر آپ 5 کسٹمر بناؤ تو ہم آپ کو کنفرم کریں گے. شروع میں اتنے سخت باغ دکھاتے ہیں کہ انہیں کمپنی کا شیئر ہولڈر بتا دیتے ہیں. جب وہ اپنا ڈبہ خرید لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی آؤ بھگت کم ہو جاتی ہے اور پھر اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ 4 مرغے مزید پھنساؤ. اور عام طور پہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین یا نئے گھر سے نکلنے والی بچیاں ہیں وہی شکار ہوتی ہیں. ایک ان کے دلوں آنکھوں میں ایک سنہرے خواب ہوتے ہیں، کچھ کرنے کا ایمبیشس ہوتا ہے، وہ اشتہار پڑھتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں، بڑا اپ ڈیٹڈ، بڑا خوبصورت لیوش آفس ہوتا ہے، انہیں بڑی اچھی طریقے سے اٹینڈ کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے جی آپ کی جاب بالکل کنفرم ہے، اس پروڈکٹ کا یہ فائدہ ہے. یعنی کیلشیم کا جو ڈبہ 3000 روپے کا ٹیانچی والے دے رہے ہیں، وہ ڈبہ مارکیٹ میں 200 روپے کا ملتا ہے. وہی چیز، وہی پروڈکٹ، لیکن اس انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے اس ڈبے کی قیمت انہوں نے 3000. اسی طرح سے بہت ساری دوائیں جو 42,000 روپے کا کورس ہے. اب ایک کینڈیڈیٹ گیا، اس نے بیچارے نے اپنے ماموں سے، چچا سے، تایا سے قرض ادھار کر کے 42,000 روپے کا وہ پروڈکٹ خرید لیا.
اب اس کے 42,000 تو پھنسے ہوئے ہیں. وہ 42,000 کو نکالنے کے لیے جب پروڈکٹ ریٹرن کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ آفس کہتا ہے کہ آپ یہ کسی کو بیچ دیں, آپ ہمیں 2 کسٹمر اور بنا دیں تو اس میں اتنا % آپ کو منافع ملے گا. یعنی منافع کا لالچ دے کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کنٹینیو کریں. اب وہ اس میں معاشرے میں بے روی بھی پیدا ہوتی ہے اور بیچاری بچیاں اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر کے 40-42 ہزار روپے جو ماں باپ کے گاڑے خون پسینے کی کمائی تھی اس کو ریکور کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزرتی ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کی اس ملک کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں نہ FIA نہ CIA نہ کوئی بھی ادارہ از خود کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک خبر ہائی لائٹ کی کہ یہ چائنا کٹنگ پہ ST6 میں پلاٹ بن رہا ہے. میری خبر پہ میں نے KDA کے جب ایکسین سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں جی یہ بالکل غیر قانونی ہے, ہم نے اس کی فوٹیج بھی بنائی. اس نے جو لیٹر دیا اس لیٹر پہ لکھا تھا کہ ایز پر میڈیا رپورٹ وی آبزرو دیٹ اٹ از کوائٹ انلیگل اینڈ اٹ از اے سو کالڈ چائنا کٹنگ. لیکن جب میں نے SHO صاحب سے کہا تو SHO صاحب فرماتے ہیں کہ جی KDA کے اہلکار آئیں گے تو ان کے کہنے پہ میں FIR کاٹوں گا. اور آج ان تینوں پلاٹ پہ مکان بھی بن گیا. تو ہمارے ادارے خود کچھ نہیں کرتے ہیں. ہمارے ادارے چاہتے یہ ہیں کہ کوئی, یعنی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ FIA کے لیے جب کوئی بڑا اسکیم ہو جاتا ہے, یہی کمپنی جب 20-22 کروڑ روپے لے کے یہاں سے بھاگ جائے گی تو FIA والوں کا کام شروع ہوگا. پھر NAP بھی موٹیویٹ ہوگی, FIA بھی موٹیویٹ ہوگی, CIA بھی موٹیویٹ ہوگی. موٹیویٹ کیوں ہوگی؟ کہ ان کی چھوڑی ہوئی بچی ہوئی رقم کو سمیٹ سکیں. آج سے کوئی 20-25 سال پہلے انویسٹمنٹ کمپنیوں کے نام پہ اس شہر کو بری طرح سے دھوکہ دیا گیا. شاہد اختر کمپنی, دادا جی فلاں 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 لوگ جاتے تھے, اپنے پیسے ان کو ڈپازٹ کراتے تھے, وہ ان کے پیسوں میں سے صرف 10% ان کو انٹرسٹ کی شکل میں دے دیتے تھے. اس کے بعد کمپنی بند کر کے بھاگ جاتے تھے. اسی طرح اس شہر میں BC کے نام پہ سادہ لوگوں کو یعنی بے وقوف بنایا جا رہا ہے. تو جب تک ادارے ہمارے کام نہیں کریں گے اس طرح کی چیٹنگ اور فراڈ ہوتا رہے گا. میں نے آپ کو 5 کمپنیوں کا نام دیا. ٹائنس گولڈن کی تو چلے 96-97 میں تھی. اس کے بعد ٹائنس آ گئے, ٹائنس والوں نے اربوں روپے کی چیٹنگ کی. اس کے بعد ٹیانچی آ گئی. کمپنی ایک ہی ہے, بوران بصری کی ڈاؤن لائن ہے. ملٹی لیول مارکیٹنگ سسٹم کے نام پہ ہی بیوقوف بنا رہے, لیکن ادارے متحرک نہیں ہوتے. بالکل یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے جو ایگزیکٹ کمپنی کے نام سے لوگوں کو ڈگریاں بنا کے دی گئی. ڈگریاں وہ بناتا رہا, لیکن وہ شخص شعیب جو ہے ارباب اختیار سے بولڈ چینل میں پیسے لگا کر کے الجھ گیا. آصف علی زرداری صاحب نے اس سے پیسے مانگے, اس نے نہیں دیے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو ایک بے وقوفانہ قسم کے کیس میں گھمایا جا رہا ہے. لیکن جو جینون کرائم ہے اس پہ توجہ نہیں ہے, نہ ارباب اختیار کی, نہ سندھ گورنمنٹ کی, نہ FIA کی, نہ CIA کی. ایون دین پولیس کا SHO بھی کہتا ہے کہ ہم کس کی مدعیت میں FIR کریں. وہ جو غریب لڑکی جس نے 40-42 ہزار روپے کا چونا لگایا, اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ بس 40 ہزار کا چونا لگ گیا, اب چھوڑ دو, کیونکہ اب اگر آگے بڑھیں گے ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو اس میں بھی عدالت میں ہمارے پیسے لگیں گے. تو دس از آل یہ سارے کا سارا جو ہماری ریٹ کی, ہماری کیپیبلٹی, گورنمنٹ کی ریٹ کی کمزوری ہے. ارباب اختیار جانتے ہیں کہ ٹائنس کے نام پہ, ٹیانچی کے نام پہ, DRG کے نام پہ, DSA کے نام پہ, WBS کے نام پہ بے تحاشا لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اگر کسی نے کوئی ہائی لائٹ کر بھی دیا, کوئی ایجنسی وہاں چلی بھی گئی تو 1,50,000 روپے لے کے وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے.